بزرگوں، بھائیوں بہنوں، پیارے بچوں، یہ مسیح چینل آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اسے آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری زندگیاں خداوند کے جلال کے لیے بسر ہوں۔ مسیح میں ہم آج کے دن کا آغاز خداوند کی مبارک و جلالی نام سے کرتے ہیں۔ آپ کو خادم تھامس فیلش کا اسلام مسیح میں آپ تک پہنچے۔ اور دیکھیں مسیح میں میرے عزیزوں، بھائیوں بہنوں، بزرگوں، پیارے بچوں، آج جو ہم نے کلام میں سننا ہے یہ غلاطیوں 5 باب اس کی 26ویں اور 25ویں اور 26ویں آیت میں ہم نے غور کرنا ہے۔ بزین ولہن کمبار، دیکھیں اس میں خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا رہنا صرف اور صرف خداوند کے جلال کے لیے ہو، خداوند کے باتوں کے لیے، خداوند کے کاموں کے لیے، خداوند کی پرستش کے لیے ہو، کیونکہ ایسا کلام ہمیں بتاتا ہے، وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم نے اس دھرتی میں خداوند کے جلال کے لیے ظاہر ہونا ہے، کہ ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں، ہم خداوند نے ہمیں چنا ہوا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ پھر ہم غور کرتے ہیں آج کے کلام پر۔ دیکھیں خداوند فرماتا ہے کہ ہماری زندگیاں صرف اور صرف خداوند کے لیے ہیں، اور جب ہم اس دھرتی پر زندہ ہیں، جب تک ہم اس دھرتی پر زندہ ہیں، ہم روح کی ہدایت کے مطابق چلتے پھرتے نظر آئیں۔ اور کلام ہم سے یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر روح کے وسیلہ سے ہم زندہ ہیں تو ہم روح کے وسیلہ سے ہم تمام گھریلو، دنیاوی اور روحانی منصوبوں کو تکمیل دیتے رہیں۔ ہماری زندگیوں سے خداوند کی یہی مرضی ہے، اور وہ چاہتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، کیونکہ اب تم دنیاوی نہیں ہو۔ اور اس وقت سے ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں سے یسوع کے نام کو جلال دینا ہے، ہم نے خداوند کو خوش رکھنا ہے۔ ہم اس دنیا میں ناپاکی کے لیے نہیں ہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلائے گئے ہیں، نیک کاموں کے لیے بلائے گئے ہیں، خداوند کی محبت کے لیے بلائے گئے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کی محبت میں رہ کر ایک دوسرے کو قبول کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کی سنیں، تاکہ ہماری زندگی سے ہمارے یسوع کے نام کو جلال ملے۔ کیونکہ دیکھیں ہمارا خداوند ہمیں بلاتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ آؤ اور مجھ سے سیکھو، میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے۔ دیکھیں خدا کی محبت، دیکھیں خدا کا احساس جو وہ ہماری زندگیوں سے رکھتا ہے، وہ ہمارے لیے بالکل فروتن بنا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے حلیم اور فروتن بن جائیں۔ اور خداوند ہمیں حلیمی، فروتنی، پیار، محبت کا درس عطا کرتا ہے، ہمیں سکھانا چاہتا ہے، ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگ اس دنیا میں ہم لوگ خداوند کے ایلچی ہیں۔ اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں، ہم نے اچھے اخلاق سے، پاکیزہ میل ملاپ سے، سچی محبت سے ایک دوسروں پر خداوند کی محبت کو ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ اچھے میل ملاپ سے یسوع کی محبت کو ہم نے دوسروں پر ظاہر کرنا ہے، تاکہ لوگ جانیں کہ ہم صداقت کے لوگ ہیں، ہم سچائی کے لوگ ہیں، ہم یسوع کے پیروکار ہیں، ہم یسوع کے ایلچی ہیں۔ We are the ambassador of the Lord۔ اس وجہ سے ہمیں بڑے احتیاط سے اس دھرتی پر چلنا پھرنا ہے، تاکہ ہمارے چلنے پھرنے سے
کوئی ایسی حرکت ظاہر نہ ہو کہ ہمارا خداوند ہم سے دور ہو جائے، ہم سے ناراض ہو جائے. ہماری حرکات ایسی ہو جس میں محبت، پیار، یگانگت کا اثر ہماری زندگی سے ظاہر ہو. اور خداوند یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت میں پیش آئیں. وہ فرماتا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. دیکھیں، وہ صرف اس دنیا میں ہی نہیں ہم سے رفاقت نہیں رکھتا، وہ تو ہمیشہ کی محبت ہم میں دیکھنا چاہتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور جب میں جگہ تیار کر کے آؤں گا تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا. دیکھیں خدا کی محبت، وہ ہم سے ایک پل بھی جدا رہنا نہیں چاہتا، وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ ہم میں رہنا چاہتا ہے، تاکہ اس کی محبت ہم میں پنہاں ہو اور ہم اس کی محبت کو ظاہر کریں. ہم فکر مند رہیں کہ ہماری کسی حرکات سے ہمارا یسوع ناراض نہ ہو جائے. ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، کیونکہ خداوند ہمیں جانچتا بھی ہے اور آزماتا بھی ہے. ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرتے رہنا ہے. ایسے منصوبے جو خداوند کو پسند ہیں وہ ہماری زندگی کا حاصل بنے رہیں، کیونکہ خداوند ہماری زندگیوں سے ایسا ہی چاہتا ہے. دیکھیں، خداوند چاہتا ہے کہ ہماری زندگی پاک اور پوتر ہو جائے، صاف ہو جائے. خداوند فرماتا ہے کہ تم پاک بنو، تم پاک بنو، اس لیے کہ میں پاک ہوں. یسوع پاک اور پاکیزہ ہے. یسوع دل کی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. وہ فرماتا ہے دل خدا کا مسکن ہے، آؤ کریں حفاظت اس کی. نکلتے ہیں چشمے زندگی کے تیرے اور میرے یہیں سے. دیکھیں خدا کی محبت، اپنے دلوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. اور دیکھیں ہماری زندگی کا ایک ایک دن خداوند کی نگاہ میں گزرے. خداوند ہمیں جانچتا ہے، ہمیں پرکھتا رہتا ہے. اور دیکھیں، غور کریں، ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ خداوند ہماری کسی بات سے، کسی کام سے، کسی سوچ سے وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ہم سے دور نہ چلا جائے. یسوع تو ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے تاکہ ہم پاک اور پوتر ہو جائیں، ہم صاف ہو جائیں. دیکھیں لوکا 10 باب اس کی 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے، بڑی غور طلب بات ہے. وہاں خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ابلیس کی ساری قدرت پر تمہیں اختیار دیا ہوا ہے. دیکھیں خدا کی محبت کو، ابلیس ہمیں ورگلا نہیں سکتا، ابلیس ہمیں بہکا نہیں سکتا، ابلیس ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہ ہمارے تابع ہے. اسی طرح خداوند فرماتا ہے کہ تم اپنی عقل سے، اپنی جان سے، اپنی طاقت سے تم خداوند کو پیار کرو. یہ طاقت جو ہے انسان کے وجود میں، جب انسان تندرست ہوتا ہے، اس میں طاقت آتی ہے، تو یہ طاقت کا استعمال لڑائی جھگڑے کے لیے نہ ہو، بحث و مباحثے کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے طاقت کا استعمال ہو جو کمزور ہیں، جو پریشانی میں ہیں، جو اذیت میں ہیں. ان کے لیے نیکی کے کام کرنے ہیں، ان کے لیے خدا کے کام کرنے ہیں، ان کے لیے بہتری سوچنی ہے، اچھے منصوبے ان کے لیے رکھنے ہیں، تاکہ خداوند ہماری زندگیوں سے خوش ہو جائے. کیوں کہ خدا کے منصوبے اور خیالات بڑے قیمتی ہیں، اس لیے ہماری سوچیں بھی پاک ہوں اور اچھے منصوبے ہم نے دوسرے بھائی بہنوں کے لیے رکھتے ہیں.
बुजुर्गों के लिए रखते हैं, जो कमजोरियों में हैं, बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं। हमने अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं करनी, बल्कि दूसरों की फिक्र करनी है। खुदावंद भी देखे, वो दूसरों के लिए अपनी जान तक देता है, ताकि हर कोई जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आए मसीह में मेरे अजीजों, आज इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, ताकि हम ऐसी जिंदगी गुजारें जो हलीम और फरोतन हो, जो पाक हो, जो पवित्र हो, जो नेक हो, ताकि हम खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगियों से तकमील दे। अच्छी सोचें हो, अच्छा मेल मिलाप हो, हम किसी पर हसद ना करें, हम कोई दुनियावी लालच ना रखें, हम किसी की ऐबजोई ना करें, क्योंकि खुदावंद कहता है कि ऐबजोई ना करो, ताकि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। हमें झूठ से किनारा करना है, हमें नींद और सुस्ती पर गलबा पाना है, और ये जो सुस्ती है खुदा के कामों के लिए है, और नींद जो है खुदा के कलाम के लिए है। आए मसीह में मेरे अजीजों, अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या मैं यीशु के लायक जिंदगी बसर कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि नहीं। अगर अभी तक हमारी जिंदगियों में कोई गफलत है, कोई सुस्ती है, तो आज अपने ज़हनों से उस पर्दे को हटा दे, उस पुरानी इंसानियत को ख़त्म कर दे और नई को पहन ले। क्योंकि जब तक हम पुरानी इंसानियत को, पुरानी बातों को अपनी जिंदगियों से निकाल नहीं देते, तो फिर कलाम हमारी जिंदगी में तकमील नहीं पाता, हम नई इंसानियत पर अमल नहीं कर पाते। इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, आज अपनी अपनी जिंदगी को टटोलना है। आज वक्त है, वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन थोड़े हैं, और बहुत जरूरी है हम इन थोड़े दिनों में यीशु के प्यारे लोगों में शामिल हो जाएं, यीशु के पकीज़ा लोगों में शामिल हो जाएं, ताकि हमारी नहीं बल्कि यीशु की मर्जी हमारी जिंदगियों का हिस्सा बने। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।